السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم آپ سے ایک ایسی بات کرنے لگے ہیں جو ماضی میں نہیں کی جاتی تھی، اب کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف آیا، آئی ایم ایف چلا گیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے حکام سے کیا باتیں کی، وہ جو باتیں ہوئیں اس کا اثر ملک کی اکانومی پہ کیا پڑے گا، اس کا اثر قیمتوں پہ کیا پڑے گا، اس کا اثر سرمایہ کاری پہ کیا پڑے گا، اس کا اثر ٹیکسوں پہ کیا پڑے گا، اس کا اثر پاکستان کی جو خسارے ہیں اس پہ کیا پڑے گا، جو قرضے واپس کرنے پاکستان نے اس پہ کیا اثر پڑے گا۔ در حقیقت پہلے یہ رپورٹ کیا جاتا تھا آئی ایم ایف کے یہاں آنے اور اس کے بعد جانے کے بعد کہ آئی ایم ایف پاکستان کو کچھ شرائط کے تحت کہ اپنی اکانومی ٹھیک کر لو، آئی ایم ایف آپ کو کچھ پیسے دے رہا ہے، یعنی ایک پیکج ہوتا تھا جس میں سے کچھ پیسے آئی ایم ایف دیتا تھا۔ اس دفعہ نہ پیسے اہم ہیں کہ آئی ایم ایف کتنے دے رہا ہے، نہ سارا پیکج کوئی اہم ہے۔ جو اہم بات ہے وہ اس دفعہ کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے خسارے ٹیکس لگا کر پورا کرے، اور ٹیکس جو ہے وہ اتنا ہو کہ آپ کے قرضے مزید بڑھتے نہ جائیں، قرضے واپس کرنے کا جو ہے آپ کا حوصلہ، آپ کا جو سلسلہ ہے وہ رکے نہیں آئندہ۔ ایک دوسرا کہ آپ، اور یہ نئی بات ہے کہ آپ نے کے پاس جو سرکاری جو ہے ایک سیکٹر پورا، جس میں کئی ادارے آپ نے بنا کے رکھے ہیں، جس میں پی آئی اے بھی شامل ہے، جس میں ریلوے بھی شامل ہے، جس میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، وہ جو ہیں ان کی نجکاری جو ہے اب جناب فوری طور پہ کرو، جان چھڑاؤ۔ اور تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کے پاس اسپیشل اکنامک زون ہیں، جو آپ کے پاس ایکسپورٹ پروموشن زون ہیں، ای پی زی اور ایس ای زی، یہ جو ہیں ان سے جان چھڑاؤ۔ یہ ایک بہت حیران کن بات ہے۔ اگر پاکستان ایکسپورٹ پروموشن زون نہیں بناتا اور اسپیشل اکنامک زون نہیں بناتا تو آئندہ 10 سال میں پاکستان وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں پاکستان اپنے قرضے واپس کرنے کے قابل ہوگا۔ آئندہ 10 سال میں پاکستان وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں اتنا ٹیکس مل جائے کہ مزید ٹیکس نہ لگانا پڑے اور قیمتیں اس کی وجہ سے نہ بڑھیں۔ اور اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ انویسٹمنٹ ہو۔ انویسٹمنٹ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے اسپیشل اکنامک زون ہوں، آپ کے جو ایکسپورٹ پروموشن زون ہوں، وہ دھڑا دھڑ بنتے جائیں اور کام کرتے جائیں۔ 2-4 سال لگتے ہیں ایسے زونز کو بننے میں، اور 10 سال تک وہ آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مزید نئے ٹیکس لگائے بغیر، کیونکہ ٹیکس کا والیوم، جو آمدنی کا والیوم ہے، جو بزنس کا والیوم ہے وہ بڑھ جائے گا، اس سے ایکسپورٹ کا والیوم بڑھ جائے گا اس سے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو مزید ایسے ٹیکس نہیں لگانے پڑیں گے جو کہ پاکستان میں ایک تو مہنگائی پیدا کریں، دوسرا جو بزنس ہے اس کو نیچے گرنے سے بچا لیں۔ یعنی اگر آپ مہنگائی کو کم رکھنے میں اور بزنس کو نیچے گرنے سے روکنے میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو تب جا کے پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، انویسٹمنٹ آئے گی تو آمدنیاں بڑھیں گی، آمدنیاں بڑھیں گی تو مارکیٹ ابھرے گی، چلے گی۔ اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ اگر آئی ایم ایف نے جو ہماری اطلاع کے مطابق یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے ایکسپورٹ پروموشن زونز کو اور اسپیشل اکنامک زونز کو اس پہ کام روک دیں، اور آپ کے پاس پی آئی اے اور ریلوے اور دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیں، ایک ٹائم آئے گا کہ وہ کہیں گے یہ بجلی کے جو ہیں یہ سارے اور یہ سب کچھ پرائیویٹائز کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کے پاس آئندہ جو بچت ہے اس کا ایک ذریعہ ختم ہو جائے گا، اور حکومت اگر اس کو بیچ کر پیسے لے بھی لے تو وہ پیسے بہت کم ہوں گے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں
کہ جب IMF کے کہنے پر نجکاری ہوتی ہے تو اس نجکاری میں بنیادی اصول یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کو اتنے پیسے مل جائیں کہ وہ اپنے باقی کام ٹھیک کر لے. وہ پھر اتنے پیسے نہیں ملتے. وہ آپ کو باہر سے ایک خاص فریم ورک دیا جاتا ہے نجکاری کا، اس خاص فریم ورک کے تحت آپ نجکاری کرتے ہیں. جو ابھی تازہ ترین جو IMF نے کہا ہے اور پاکستان نے مان لیا ہے وہ ہے زرعی ٹیکس. زرعی ٹیکس جو ہے اس لیے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ خوراک کی اشیاء آپ کی مزید مہنگی ہو جائیں گی. تو خوراک کی جو اشیاء ہے وہ سب سے حساس موضوع ہوتا ہے کسی بھی ملک کا. اگر وہ مہنگی ہو جائیں تو حکومت تو ان پاپولر ہوتی ہی ہوتی ہے، ملک کی اکانومی اٹھنے کے قابل نہیں رہتی. اب یہ جو IMF نے ایک بینچ مارک دیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ GDP کے حساب سے، آپ کا ٹیکس جو ہے وہ GDP کے حساب سے بڑھنا چاہیے. مثلا اگر GDP کا 10% آپ کا ٹیکس بڑھ گیا تو ایک بہت بڑا جمپ ہوتا ہے یہ. تو آپ کی GDP کتنی ہے؟ آپ کی GDP تو بہت کم ہے. آپ کی GDP آپ کی جو ذرائع ہیں اور پاپولیشن کا سپریڈ ہے اور آپ کا جو سائز ہے ملک کا اس کے مطابق ہی نہیں ہے. تو GDP کا آپ کتنے پرسنٹ بھی رکھ لیں ایک تو وہ ملے گا نہیں، کیونکہ آپ نے ٹیکسیشن میں سے کرپشن ختم نہیں کی. دوسرا، GDP پہ جب آپ لگاتے ہیں تو اس سے مہنگائی جو ہے وہ لازماً بڑھتی ہے. دنیا بھر میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو فی کس آمدنی ہے اس کے حساب سے ٹیکس لگائیں. دیکھیں، اگر آمدنی نہیں ہوگی، اگر خرچہ نہیں ہوگا یعنی کنزمپشن نہیں ہوگی، صارفین ایکٹیو نہیں ہوں گے تو مارکیٹ میں بزنس نہیں چلے گا. مارکیٹ میں بزنس نہیں چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی گروتھ جو ہے ٹیکس کی وہ نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے لوگوں کی آمدنیوں، فی کس آمدنی سے کہیں آگے بڑھ کر ٹیکس لگا دیا ہے. کیونکہ آپ نے GDP کو سامنے رکھا ہے، گروتھ کو. GDP جو ہے وہ اس کے حساب سے گروتھ رکھیں تو اگر فرض کیا ایک بجٹ میں آپ کو تقریباً 3,000 روپے پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس لینا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ GDP کا اتنا پرسنٹ اس سال ہم FBR یا دیگر ادارے وہی ٹیکس اکٹھا کریں گے. اور یہ بات، یہ جو بینچ مارک ہے، یہ جو معیار ہے، یہ آپ رکھتے ہیں اس طرح کہ آپ کی GDP کی گروتھ یا نیچے جانا، اس کے آپ کے پاس بالکل تسلی بخش جو اشاریے ہیں یا سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ کے پاس تو ہے نہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر سال خسارہ آتا ہے. کس میں؟ محصولات میں. محصولات جو جمع ہوتے ہیں اس میں. پھر اخراجات چونکہ بڑھ جاتے ہیں آپ کے اور ٹیکس اس طرح نہیں بڑھتے تو اس کے مطابق کیا ہوا کہ وہ خسارہ مزید بڑھ جاتا ہے. پھر آپ قرضے لے چکے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا بجٹ کا خسارہ ہے تو آپ بینکوں سے پیسے لے چکے ہوتے ہیں تو آپ کے قرضے بھی مزید بڑھ جاتے ہیں. پھر آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کے قرضے جو ہیں فارن ایکسچینج میں، ڈالر میں بڑھ گئے ہیں تو اس کے قابل بھی نہیں ہوتے. اس دفعہ IMF نے جو کہا ہے کہ زراعت پر ٹیکس لگاؤ اور پرچون پر ٹیکس بڑھاؤ، یہ دونوں خوراک، اس میں زیادہ عنصر جو ہے زراعت میں تو ہے ہی خوراک کا، یہ جو پرچون ہے اس میں بھی خوراک، ڈبہ والا خوراک جو پیکڈ خوراک ہے وہ مہنگی کرنے کا پروگرام ہے. اچھا، اس بارے میں جب انہوں نے یہ تجاویز دی کہ آپ اس طرح کریں تو پاکستانی حکام نے کیا کہا؟ ہم نے جہاں تک کوشش کی ہے اور کچھ کامیابی ملی ہے یہ پتہ کرنے کی کہ آپ نے کیا کیا اعتراضات لگائے اس پہ. آپ نے کیا ان کے ساتھ یہ بحث کی کہ اس سے تو اکانومی بیٹھ جائے گی، اس سے تو پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکے گا، اس سے تو پاکستان کے خسارے مزید بڑھیں گے، اس سے تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. یہ آپ نے آرگومنٹ کیا. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ناظرین کہ یہ آرگومنٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ پاکستان سے اس کو نقصان ہوگا. یہ اجازت نہیں تھی. یہ کیوں نہیں تھی اس کا نہیں پتا ہمیں، لیکن یہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. ایک خاص حد تک بات جاتی تھی.
ادھر سے ادھر گھما دی جاتی تھی، کیونکہ موضوعات تو IMF کے ساتھ ڈسکس کرنے والے بہت زیادہ ہیں. وہ یہاں کا موضوع چل رہا ہے اور وہ اپنا رونا رو رہے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کریں، اس سے یہ ہو جائے گا، یعنی خرابی پیدا ہو جائے گی، تو وہ دوسرا موضوع اٹھا کے اس کو روک دیتے تھے. میرے خیال میں تقریباً 15 تک IMF کے جو پیکیجز ہیں ان کو کور کر چکا ہوں. اس میں اتنا ڈیپ نہیں گیا اپنی رپورٹنگ میں جتنا کہ اس دفعہ، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے کام بھی بہت زیادہ کیا. پاکستان میں 2 دفعہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے 2 دفعہ پاکستان کی جو ہے ایسٹیمیشن کی ہے، پروجیکشن جو پاکستان نے کرنی ہے اس میں مدد دی ہے. پاکستان قرضہ کیسے استعمال کرے گا اس کی میتھڈالوجی پہ بات ہوئی ہے. اس پہ بات نہیں ہوئی کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی گروتھ کیسے ہوگی. چونکہ یہ نہیں ہوئی تو یاد رکھیے یہ جو پیکیج اب اس دفعہ ملا ہے اس کی وجہ سے اب پاکستان کے خسارے بھی بڑھیں گے، پاکستان کے ٹیکس بھی ناقابل برداشت ہو جائیں گے، پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ واپسی کے قابل نہیں رہے گا. تھینک یو ویری مچ.